میں نے مسلسل 5 سال ناکامیوں کا سامنا کیا اور 50 کمپنیوں نے مجھے نوکری دینے سے مسترد کر دیا۔ جب میں آخری امید کے ساتھ ایک بہت بڑی کمپنی میں چپڑاسی کی نوکری کرنے کے لیے گیا تو وہاں موجود CEO نے میری بوسیدہ فائل دیکھی۔ فائل پڑھتے ہی اس کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا۔ وہ اچانک اپنی کرسی سے اٹھا اور روتے ہوئے مجھے گلے لگا لیا، کیونکہ اس فائل میں میری ڈگریوں کے ساتھ ایک ایسا کاغذ تھا جس پر میری زندگی پچھلے 5 سالوں سے ایک مسلسل ناکامی کا سامنا کر رہی تھی۔ جب میں نے اپنی تعلیم مکمل کی تھی تو میرے دل میں بہت سے خواب اور امنگیں تھیں۔ مجھے لگتا تھا کہ میری یہ تعلیمی اسناد میری زندگی کے ہر بند دروازے کو کھول دیں گی۔ میرے والد نے مجھے پڑھانے کے لیے دن رات سخت محنت کی تھی اور اپنا سب کچھ مجھ پر قربان کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنی ضرورتوں کو مار کر میری فیسیں ادا کی تھیں اور میری والدہ نے راتوں کو جاگ جاگ کر میرے لیے دعائیں کی تھیں۔ جب میں نے اپنی آخری سند حاصل کی تو مجھے ایسا لگا جیسے میں نے دنیا کی سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ میں نے ایک نئی اور چمکدار فائل خریدی اور اس میں اپنے تمام تعلیمی کاغذات بہت احتیاط سے سجائے۔ مجھے مکمل یقین تھا کہ میں جس بھی بڑے ادارے میں جاؤں گا وہ میری قابلیت اور میرے شاندار نمبر دیکھ کر مجھے فوراً اپنے پاس رکھ لیں گے۔ شروع کے دنوں میں میرا جوش اور ولولہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ میں صبح سویرے اٹھتا، اپنے واحد اور بہترین سوٹ کو استری کرتا اور شہر کے بڑے بڑے اداروں کے دفتروں کا رخ کرتا۔ وہاں جا کر میں افسروں سے ملنے کی کوشش کرتا اور انہیں اپنی تعلیمی قابلیت کے بارے میں پورے اعتماد سے بتاتا، لیکن مجھے ہر جگہ سے صرف انتظار کرنے کا کہا جاتا۔ پہلے چند مہینے مجھے لگا کہ شاید یہ ایک عام طریقہ کار ہے اور جلد ہی مجھے کوئی اچھی خبر ملے گی۔ میں ہر روز ڈاکیا کا راستہ دیکھتا کہ شاید کسی ادارے سے میرا بلاوا آ جائے، لیکن دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے اور میرے گھر کا دروازہ کسی بھی خوشخبری کے لیے نہیں بجا۔ 1 سال گزرنے کے بعد میری وہ ابتدائی خوشی اور جوش آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ میں نے شہر کے ہر چھوٹے بڑے دفتر کے چکر لگائے۔ میں پیدل چل چل کر اپنے جوتوں کے تلوے گھسا چکا تھا۔ گرمیوں کی شدید دھوپ میں جب لوگ اپنے گھروں میں آرام کرتے تھے، میں سڑکوں پر مارا مارا پھرتا تھا۔ میرے ماتھے سے پسینہ بہہ کر میری آنکھوں میں جاتا، لیکن میں اس کی پرواہ کیے بغیر اگلی منزل کی طرف بڑھ جاتا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید میری محنت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اس لیے میں نے اپنی کوششیں اور تیز کر دیں۔ میں نے اپنے رشتہ داروں اور جاننے والوں سے بھی مدد مانگی، لیکن جب انسان پر برا وقت آتا ہے تو اپنے بھی منہ موڑ لیتے ہیں۔ لوگوں نے مجھے طعنے دینا شروع کر دیے۔ وہ کہتے کہ اتنی لمبی چوڑی پڑھائی کا کیا فائدہ جب تم اپنا پیٹ بھی نہیں پال سکتے۔ ان کی باتیں میرے دل پر تیر کی طرح لگتیں، لیکن میں خاموش رہتا، کیونکہ میرے پاس ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ دوسرا سال بھی یوں ہی اذیت میں گزر گیا اور میری ناکامیوں کی فہرست میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا۔ میں نے گنتی شروع کر دی تھی اور اب تک 10 جگہوں سے مجھے صاف انکار ہو چکا تھا۔ ہر انکار میرے دل پر ایک بھاری پتھر بن کر گرتا۔ میرے وہ دوست جو میرے ساتھ پڑھتے تھے وہ اپنی اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ چکے تھے، ان کے پاس اچھی آمدنی کے ذرائع تھے اور وہ خوشحال زندگیاں گزار رہے تھے۔ جب میں انہیں دیکھتا تو مجھے اپنی حالت پر رونا آتا، لیکن میں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ میں نے سوچا کہ شاید میری منزل ابھی تھوڑی دور ہے اور مجھے مزید محنت کرنی چاہیے۔
تیسرے سال تک پہنچتے پہنچتے میری حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ میرے وہ کپڑے جو میں دفتروں میں جاننے کے لیے پہنتا تھا اب پرانے اور بے رنگ ہو چکے تھے، ان کے کلر گھس چکے تھے اور ان پر غربت کی مہر لگ چکی تھی۔ میری جوتوں کی ایڑیاں ٹوٹ چکی تھیں اور ان میں سے میرے پاؤں زمین سے ٹکراتے تھے۔ میرے پاس سواری کے لیے کرایہ بھی نہیں ہوتا تھا، اس لیے میں میلوں کا طویل اور تھکا دینے والا سفر پیدل طے کرتا۔ میری وہ چمکدار فائل جس میں نے اپنی اسناد رکھی تھیں اب جگہ جگہ سے مڑ چکی تھیں اور اس کا رنگ اڑ چکا تھا۔ وہ کاغذات جو میری قابلیت کا ثبوت تھے اب پرانے اور بوسیدہ لگنے لگے تھے، ان پر میرے پسینے اور گرد و غبار کے نشان پڑ چکے تھے۔ چوتھا سال میری زندگی کا سب سے کٹھن اور بھیانک سال تھا۔ میں اب تک 30 سے زیادہ اداروں سے مسترد ہو چکا تھا۔ ہر جگہ مجھے ایک ہی رٹا رٹایا جواب ملتا کہ ہمارے پاس آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یا ہم آپ کی قابلیت کے مطابق آپ کو کوئی کام نہیں دے سکتے۔ میرے والد کی جمع پونجی بالکل ختم ہو چکی تھی اور گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ میں سارا دن بھوکا رہتا اور صرف مسجد کے نلکے سے پانی پی کر گزارا کرتا۔ بھوک اور تھکاوٹ کی وجہ سے میرا جسم انتہائی کمزور ہو گیا تھا اور میری آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ گئے تھے۔ میں راتوں کو جاگتا رہتا اور سوچتا کہ مجھ میں کیا خامی ہے جو مجھے کوئی ایک موقع نہیں دے رہا۔ کیا میری تعلیم کسی کام کی نہیں؟ کیا میرے والد کی وہ ساری محنت رائگاں گئی؟ ان سوچوں نے میرے دماغ کو ایک اذیت خانے میں تبدیل کر دیا تھا۔ 5واں سال جب شروع ہوا تو میرے اندر لڑنے کی طاقت بالکل ختم ہو چکی تھی۔ میں 50 مختلف اداروں اور کارخانوں کے دروازے کھٹکھٹا چکا تھا اور ہر جگہ سے مجھے صرف اور صرف مایوسی اور دھتکار ملی تھی۔ ان 50 ناکامیوں نے میری روح کو بری طرح کچل کر رکھ دیا تھا۔ اب جب بھی میں کسی دفتر کی اونچی عمارت کو دیکھتا تو میرے اندر ایک انجانہ خوف پیدا ہو جاتا۔ مجھے پہلے سے ہی معلوم ہوتا کہ اندر سے مجھے کیا تلخ جواب ملنے والا ہے۔ میرے رشتہ داروں نے مجھ سے ملنا جلنا اور بات کرنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں میں ان سے قرض نہ مانگ لوں۔ میں معاشرے میں ایک ناکام اور بیکار انسان بن کر رہ گیا تھا۔ میری قابلیت، میری تعلیم اور میرے سنہرے خواب سب کچھ اس بے رحم دنیا کے قدموں تلے روندے جا چکے تھے۔ مجھے اب اپنی ان تعلیمی اسناد سے شدید نفرت ہونے لگی تھی جو اس بوسیدہ اور میلی فائل میں پڑی تھیں۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ کاغذ کے بے جان ٹکڑے میرے کسی کام کے نہیں ہیں۔ انہوں نے مجھے سوائے ذلت، رسوائی اور بھوک کے کچھ نہیں دیا۔ میں نے اپنی زندگی کے بہترین اور قیمتی سال ان دفتروں کے چکر کاٹنے میں برباد کر دیے تھے اور بدلے میں مجھے صرف خالی ہاتھ اور بھوکا پیٹ ملا۔ حالات اس قدر خراب ہو چکے تھے کہ میرے گھر میں اب ایک وقت کی روٹی پکانے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ میں کئی کئی دن کا بھوکا ہوتا اور میری ٹانگوں میں چلنے کی سکت بھی نہیں ہوتی تھی۔ میں سڑکوں کے کنارے بیٹھ کر گھنٹوں روتا رہتا اور آسمان کی طرف دیکھ کر سوال کرتا کہ میرے ساتھ ایسا کیا ہو رہا ہے؟ کیا میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے جس کی مجھے یہ سخت سزا مل رہی ہے؟ لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملتا تھا۔ میری زندگی ایک اندھی اور بند گلی بن چکی تھی جس کے آگے کوئی راستہ یا روشنی کی کرن نہیں تھی۔ میں نے تعلیم کو مکمل کرنے کے بعد جو بھی خواب دیکھے تھے وہ سب شیشے کی طرح ٹوٹ کر بکھر چکے تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اپنے غریب والدین کی حالت بدلوں گا، انہیں ایک پرسکون اور اچھی زندگی دوں گا،
لیکن میں خود ان کے بوڑھے کندھوں پر ایک بھاری بوجھ بن چکا تھا۔ میری وجہ سے ان کی زندگی بھی عذاب بن چکی تھی، اور وہ مجھے اس حال میں دیکھ کر اندر ہی اندر گھٹتے رہتے تھے۔ میں نے پچھلے 5 سالوں کے دوران ہر وہ کوشش کی جو ایک عام انسان کر سکتا ہے۔ میں نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، ہر ممکن جگہ پر اپنی قابلیت اور محنت ثابت کرنے کی کوشش کی۔ سردیوں کی ٹھٹھرتی راتوں اور گرمیوں کے جلتے دنوں میں نے صرف دھکے کھائے، لیکن مقدر نے میرے ساتھ انتہائی عجیب اور ظالمانہ کھیل کھیلا۔ ان مسلسل اور اذیت ناک 5 سالوں کے دوران میں نے اپنی ڈگریاں ہاتھ میں لیے در در کی ٹھوکریں کھائیں، اور پورے 50 اداروں نے مجھے نوکری دینے سے بے دردی سے مسترد کر دیا۔ میری قابلیت، میری ذہانت اور میرے پڑھے لکھے ہونے کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ہر جگہ مجھے بس مایوسی ملی، اور حالات اس قدر خراب ہو چکے تھے کہ میرے پاس کھانے کے پیسے بھی نہیں تھے، اور میری ساری امیدیں دم توڑ چکی تھیں۔ بھوک اور مجبوری نے مجھے ایک ایسے مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں انسان کی سوچنے اور سمجھنے کی تمام صلاحیتیں جواب دے جاتی ہیں۔ جب پیٹ خالی ہو اور کئی دنوں سے روٹی کا ایک نوالہ بھی حلق سے نیچے نہ اترا ہو، تو انسان کو دنیا کی ہر چیز بے معنی اور فضول لگنے لگتی ہے۔ میرے جسم کی ساری تھکاوٹ ختم ہو چکی تھی، اور میری ہڈیوں میں ایک عجیب سا درد رہنے لگا تھا جو مجھے ہر وقت میری بے بسی کا احساس دلاتا تھا۔ میں جب بھی اپنے گھر کے خالی اور سنسان باورچی خانے کو دیکھتا تو میرا دل خون کے آنسو روتا۔ میری بوڑھی ماں جو کبھی میرے لیے اپنے حصے کا کھانا بھی بچا کر رکھتی تھی، اب وہ خود بھوک برداشت کر رہی تھی، اور اس کا چہرہ کمزوری کی وجہ سے بالکل پیلا پڑ چکا تھا۔ میرے والد جنہوں نے اپنی پوری زندگی محنت مزدوری کر کے مجھے اس مقام تک پہنچایا تھا، اب وہ اتنے ضعیف ہو چکے تھے کہ ان سے چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ ان کی جھکی ہوئی کمر اور کانپتے ہوئے ہاتھ مجھے ہر وقت ایک مجرم ہونے کا احساس دلاتے تھے۔ میں راتوں کو جاگ جاگ کر سوچتا کہ میری اتنی لمبی چوڑی تعلیم کا کیا فائدہ ہوا، جب میں اپنے بوڑھے اور بیمار والدین کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں دے سکتا۔ میری وہ تعلیمی اسناد جن پر مجھے کبھی اتنا فخر تھا، اب مجھے وہ محض ردی کے کاغذ محسوس ہونے لگی تھیں، جن کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کی انا ہوتی ہے، اور پڑھے لکھے انسان کی انا تو اور بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ میں اپنی قابلیت کی بنیاد پر کوئی بہت بڑا افسر بنوں گا اور کرسی پر بیٹھ کر احکامات جاری کروں گا، لیکن بھوک اور افلاس نے میری اس انا کو بری طرح کچل کر رکھ دیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ جب انسان کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو تو اس کی خودداری اور اس کا غرور سب سے پہلے مر جاتا ہے۔ میں نے اپنے آپ سے ایک لمبی جنگ لڑی۔ میرا دماغ مجھے بار بار یاد دلاتا کہ میں ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان ہوں اور مجھے کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن میرا پیٹ خالی اور میرے والدین کی بے بسی مجھے چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ اب کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں رہا۔ زندگی بچانے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے گا تو میں کروں گا۔ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھا اور اپنی ان تمام بڑی بڑی امیدوں کا گلا گھونٹ دیا جو میں نے پچھلے کئی سالوں سے پال رکھی تھیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں کسی بڑے عہدے یا افسری کی تلاش میں مزید وقت برباد نہیں کروں گا، بلکہ جو بھی کام مجھے ملے گا میں اسے قبول کر لوں گا، چاہے وہ کتنی ہی نچلی سطح کا کیوں نہ ہو۔ یہ فیصلہ کرنا میرے لیے موت سے کم نہیں تھا۔ میری روح اندر سے کانپ رہی تھی
اور میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ اگر میں نے آج اپنی انا کو نہ مارا تو کل بھوک مجھے اور میرے خاندان کو مار دے گی۔ میں نے شہر کے سب سے بڑے اور مشہور تجارتی ادارے کے بارے میں سن رکھا تھا کہ وہاں ایک چپڑاسی کی جگہ خالی ہے اور انہیں ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے جو ان کے دفتر کی صفائی کر سکے اور افسروں کو چائے پانی پلا سکے۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک شدید درد اٹھا کہ کہاں میری وہ اعلیٰ درجے کی تعلیم اور کہاں ایک چپڑاسی کا کام، لیکن میں نے اپنے جذبات کو سختی سے دبایا۔ میں نے سوچا کہ کم از کم اس کام سے مجھے اتنے پیسے تو مل جائیں گے کہ میں اپنے گھر کا چولہا جلا سکوں اور اپنے بوڑھے والدین کو 2 وقت کا کھانا کھلا سکوں۔ میں نے اپنی وہ بوسیدہ اور پرانی کاغذات کی تہ والی مسل اٹھائی جس میں میری تمام تعلیمی اسناد اور میرے مرحوم استاد کا دیا ہوا وہ پرانا کاغذ رکھا تھا جو میں نے یادگار کے طور پر اپنے پاس محفوظ کیا ہوا تھا۔ اس مسل کی حالت بھی اب میری طرح انتہائی خستہ ہو چکی تھی، اس کے کنارے پھٹ چکے تھے اور اس پر مایوسی کی دھول جم چکی تھی۔ میں نے اس مسل کو اپنے سینے سے لگایا اور بوجھل قدموں کے ساتھ گھر سے باہر نکل آیا۔ باہر کا موسم انتہائی سخت تھا، دھوپ کی تپش میرے جسم کو جھلسا رہی تھی اور گرم ہوائیں میرے چہرے پر تھپیڑے مار رہی تھیں، لیکن مجھے اس گرمی کا کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا کیونکہ میرے اندر جو حالات کی آگ جل رہی تھی وہ اس سورج کی آگ سے کہیں زیادہ تیز اور دردناک تھی۔ میں سڑکوں پر چلتا ہوا اس بڑی عمارت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میرے قدم اتنے بھاری ہو چکے تھے کہ مجھے اپنا جسم اٹھانا مشکل لگ رہا تھا۔ میں راستے میں چلتے ہوئے لوگوں کو دیکھتا جو اپنی اپنی زندگیوں میں مگن تھے۔ کوئی خوشی سے ہنس رہا تھا، کوئی اپنی سواری پر تیزی سے گزر رہا تھا، لیکن میں ان سب کے درمیان ایک ایسا ہارا ہوا انسان تھا جس کا کوئی مستقبل نہیں تھا۔ میں چلتا رہا یہاں تک کہ میں اس بہت بڑے ادارے کی فلک بوس عمارت کے سامنے پہنچ گیا۔ اس عمارت کی اونچی اور اس کی شان و شوکت دیکھ کر میرا دل ایک بار پھر دہل گیا۔ وہ شیشے کی بنی ہوئی ایک انتہائی خوبصورت اور شاندار عمارت تھی جس کے دروازے پر بڑے بڑے محافظ کھڑے تھے۔ ان محافظوں کی وردیاں بھی میرے پہنے ہوئے کپڑوں سے زیادہ صاف اور قیمتی لگ رہی تھیں۔ میں نے اپنے میلے اور پھٹے ہوئے کپڑوں کو دیکھا اور پھر اس عمارت کی چمکدار دیواروں کو دیکھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی اور دنیا کا انسان ہوں اور یہاں میرا کوئی کام نہیں ہے۔ میرا دل چاہا کہ میں یہاں سے واپس بھاگ جاؤں کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اس قدر شاندار جگہ پر کوئی مجھے ایک چپڑاسی کی نوکری بھی نہیں دے گا، لیکن پھر مجھے اپنی بوڑھی ماں کا بھوک سے پیلا پڑا ہوا چہرہ یاد آ گیا جس نے میرے قدموں کو وہیں روک دیا۔ میں نے اپنے آپ کو تسلی دی اور اللہ کا نام لے کر اس عمارت کے بڑے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ محافظوں نے مجھے روکا اور مجھ سے انتہائی حقارت بھرے انداز میں پوچھا کہ میں یہاں کس لیے آیا ہوں۔ میں نے نظریں جھکا کر انتہائی عاجزی اور شرمندگی کے ساتھ انہیں بتایا کہ میں یہاں چپڑاسی کی نوکری کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور میرا مذاق اڑاتے ہوئے مجھے اندر جانے کا راستہ دکھایا۔ ان کی حقارت بھری نظروں نے میرے دل کو اور بھی چھلنی کر دیا، لیکن میں خاموشی سے اندر کو داخل ہو گیا۔ عمارت کے اندر کا ماحول انتہائی ٹھنڈا اور پرسکون تھا۔ ہر طرف خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور بڑے بڑے افسر اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ میں اپنی اس پرانی
اور خستہ حال مسل کو اپنے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑے ہوئے ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے کس کے پاس جانا ہے اور کس سے ملنا ہے۔ میں وہاں کھڑا لوگوں کے چہروں کو دیکھ رہا تھا اور ہر گزرنے والا انسان مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا تھا، جیسے میں کوئی چھوت کی بیماری والا انسان ہوں۔ میں نے ایک شخص سے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ چپڑاسی کی بھرتی کے لیے مجھے کہاں جانا ہوگا۔ اس نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے ایک طرف جانے کا راستہ بتایا۔ میں اس راستے پر چل پڑا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا ڈر اور اتنی گھبراہٹ محسوس نہیں کی تھی جو آج مجھے ایک چھوٹی سی نوکری کے لیے ہو رہی تھی۔ میں چلتا ہوا ایک بڑے کمرے کے باہر پہنچا جہاں کچھ اور لوگ بھی اسی نوکری کی امید میں قطار بنائے ہوئے کھڑے تھے۔ میں بھی خاموشی سے اس قطار کے بالکل آخر میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ میرے آگے کھڑے ہوئے لوگوں کے چہرے بھی مجھ جیسے ہی تھے، مایوس اور تھکے ہوئے۔ ہم سب ایک ہی جیسے حالات کے مارے ہوئے لوگ تھے جو اپنی روزی روٹی کے لیے اپنی عزت نفس بیچنے آئے تھے۔ میں نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی اور اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر مجھے یہ نوکری نہ ملی تو میں کیا کروں گا؟ اگر انہوں نے مجھے یہاں سے بھی دھکے دے کر نکال دیا تو میں اپنے گھر والوں کو کیا جواب دوں گا؟ یہ سوچیں میرے دماغ کو پاگل کر رہی تھیں۔ میں نے اپنی اسناد کی اس بوسیدہ مسل کو ایک بار پھر دیکھا۔ یہ مسل میری پوری زندگی کی محنت اور میرے خوابوں کا جنازہ تھی۔ میں نے اس دن یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر مجھے یہ نوکری مل گئی تو میں اپنی تمام ڈگریوں کو آگ لگا دوں گا، کیونکہ مجھے ان سے شدید نفرت ہو چکی تھی۔ قطار آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی اور لوگ باری باری اس بڑے کمرے کے اندر جا رہے تھے۔ جو لوگ باہر آتے ان کے چہروں پر مایوسی اور شکست کے آثار ہوتے، جس سے میرا خوف مزید بڑھ جاتا۔ آخر کار کافی دیر انتظار کرنے کے بعد میرا نام پکارا گیا۔ میرے قدم جیسے زمین کے ساتھ چپک گئے تھے۔ میں نے گہری سانس لی اور اپنے آپ کو اندر جانے کے لیے تیار کیا۔ میں جانتا تھا کہ یہ میری زندگی کا آخری امتحان ہے اور اس کے بعد میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ میرا وجود اس وقت غربت اور مجبوری کی ایک چلتی پھرتی تصویر بن چکا تھا۔ میرے بال بکھرے ہوئے تھے، میرا چہرہ دھول اور پسینے سے اٹا ہوا تھا اور میری آنکھوں میں ایک ایسی ویرانی تھی جو مسلسل ناکامیوں کے بعد ہی انسان کے چہرے پر آتی ہے۔ بھوک اور مجبوری نے مجھے اس نہج پر پہنچا دیا تھا کہ میں نے اپنی ڈگریوں کو ایک طرف رکھ دیا اور آخری امید کے ساتھ اس بڑے ادارے میں چپڑاسی کی نوکری کے لیے جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اپنی وہ بوسیدہ مسل اٹھائی جس میں میری ڈگریاں اور کچھ پرانے کاغذات پڑے تھے اور اس بڑی عمارت کے اندر داخل ہو گیا۔ میرا دل ڈوب رہا تھا کہ ایک پڑھا لکھا انسان آج ایک چھوٹی سی نوکری مانگنے آیا ہے، لیکن میرے پاس اس وقت کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا۔ جب میرا نام پکارا گیا تو میرے قدموں نے جیسے زمین پکڑ لی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس بڑے اور بھاری دروازے کو دھکا دیا جو اس عظیم الشان ادارے کے سب سے بڑے افسر یعنی مالک کا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی مجھے ایک انتہائی ٹھنڈی اور خاموش فضا کا احساس ہوا۔ کمرہ اتنا بڑا تھا کہ اس میں میری حیثیت ایک چھوٹے سے ذرے جیسی محسوس ہو رہی تھی۔ سامنے ایک بہت بڑی اور چمکدار میز کے پیچھے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو اپنے کام میں انتہائی مصروف لگ رہا تھا
اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ میں دبے قدموں چلتا ہوا اس کی میز کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ میرا دل میرے سینے میں اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا شاید یہ دھڑکن کی آواز اس خاموش کمرے میں گونج رہی ہے۔ میں ایک مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ میرے ہاتھوں میں وہ خستہ حال اور بوسیدہ مسل تھی جس میں میری قسمت کا فیصلہ بند تھا۔ کچھ دیر تک وہ شخص اپنے کاغذات میں الجھا رہا اور میں اپنی سانسیں روکے اس کے پہلے سوال کا انتظار کرتا رہا۔ پھر اس نے اپنی مصروفیت سے کچھ پل نکال کر میری طرف ایک سرسری سی نظر ڈالی۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی بے اعتنائی اور تھکاوٹ تھی جو ظاہر کر رہی تھی کہ اس کے لیے میرے جیسے غریب اور لاچار انسان کا روزانہ آنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس نے مجھ سے کچھ پوچھے بغیر اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا، جس کا مطلب تھا کہ میں اپنی مسل اس کے حوالے کر دوں۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے جب میں نے اپنی وہ گرد آلود اور جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی مسل اس کی اس انتہائی صاف اور قیمتی میز پر رکھی۔ مجھے اس وقت شدید شرمندگی کا احساس ہوا کیونکہ میری مسل اس شاندار ماحول میں ایک بدنما دھبے کی طرح لگ رہی تھی۔ اس شخص نے انتہائی بے دلی اور اکتاہٹ کے ساتھ میری مسل کو کھولا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ مجھ پر کوئی بہت بڑا احسان کر رہا ہو۔ اس نے مسل کے پہلے صفحے کو پلٹا جہاں میری سب سے بڑی تعلیمی سند لگی ہوئی تھی، جس کے لیے میں نے اپنی زندگی کے کئی سال راتوں کو جاگ کر گزارے تھے، لیکن اس کے چہرے پر اس سند کو دیکھ کر کوئی بھی تاثر نہیں ابھرا۔ اس نے اسے ایک عام کاغذ کی طرح نظر انداز کر دیا اور اگلے صفحات پلٹنے لگا۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھے چپڑاسی کی نوکری دینے کے لیے میری ان اعلیٰ تعلیمی اسناد کو نہیں بلکہ میری مجبوری کو دیکھ رہا ہے۔ میرے دل میں ایک شدید تکلیف اٹھ رہی تھی کہ میری وہ قابلیت جسے میں نے ہمیشہ اپنا غرور سمجھا تھا آج کسی کے سامنے اتنی بے وقعت اور حقیر ہو چکی تھی۔ وہ بڑی تیزی سے صفحات پلٹ رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ وہ ابھی مجھے انکار کر کے کمرے سے باہر نکال دے گا۔ میری آنکھوں کے سامنے اپنے بوڑھے والدین کے چہرے گھومنے لگے جنہیں مجھ سے بہت سی امیدیں وابستہ تھیں۔ میرا دل چاہا کہ میں اس شخص کے پاؤں میں گر کر اس سے منت کروں کہ مجھے کسی بھی حالت میں یہ نوکری دے دے، کیونکہ اس نوکری کے بغیر میں اپنے گھر والوں کو بھوک سے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن پھر اچانک ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اس شخص کے ہاتھ جو تیزی سے کاغذات کو الٹ پلٹ رہے تھے اچانک رک گئے۔ اس کی نظریں میری مسل کے درمیانی حصے میں موجود ایک خاص جگہ پر جم گئیں، جہاں میری ایک پرانی سند کے پیچھے ایک اور کاغذ چھپا ہوا تھا۔ کمرے میں چھائی ہوئی وہ پرسکون خاموشی اچانک ایک شدید تناؤ میں بدل گئی۔ میں نے گھبرا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی وہ بے اعتنائی اور اکتاہٹ جو کچھ لمحے پہلے تک اس کے چہرے پر آیا تھی اب مکمل طور پر غائب ہو چکی تھی۔ اس کی جگہ ایک شدید حیرت اور بے یقینی نے لے لی تھی۔ اس نے کاغذ کو مسل میں سے نکالا اور اسے اپنی آنکھوں کے بالکل قریب کر کے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے ہاتھ جو کچھ دیر پہلے انتہائی مضبوط اور پرسکون لگ رہے تھے اب ہلکے ہلکے کانپنا شروع ہو گئے تھے۔ اس کی آنکھیں جو پہلے ایک سخت گیر افسر کی طرح تھیں اب ان میں ایک عجیب سی چمک اور نمی تیرنے لگی تھی۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میری اس بوسیدہ مسل میں ایسی کیا چیز آ گئی ہے جس نے اس قدر بڑے اور طاقتور انسان کو یوں ہلا کر رکھ دیا ہے۔ میں ڈر رہا تھا کہ کہیں میں نے کوئی غلط کاغذ تو اس مسل میں نہیں رکھ دیا۔
جس کی وجہ سے وہ مجھ پر غصہ کرے گا اور مجھے دھکے دے کر باہر نکال دے گا، لیکن اس کا رد عمل میرے تمام اندیشوں اور سوچوں سے بالکل مختلف اور حیران کن تھا۔ وہ شخص جو اس بہت بڑی کمپنی کا مالک تھا، اچانک اپنی اس مہنگی اور آرام دہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے اور وہ اپنے جذبات پر قابو پا چکا تھا۔ وہ روتا ہوا اپنی میز کے پیچھے سے نکلا اور میرے بالکل قریب آ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا یا پیچھے ہٹتا، اس نے آگے بڑھ کر مجھے اپنے دونوں بازوؤں میں جکڑ لیا اور روتے ہوئے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کا یوں مجھے گلے لگانا میرے لیے کسی بہت بڑے جھٹکے سے کم نہیں تھا۔ میں بالکل ہکا بکا رہ گیا تھا اور میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ ایک ایسا انسان جسے میں جانتا تک نہیں تھا اور جو مجھ سے رتبے میں کہیں زیادہ بڑا تھا، وہ مجھے یوں گلے لگا کر کسی بچے کی طرح رو رہا تھا۔ میں حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا کہ آخر کیا معجزہ ہو گیا ہے۔ اس کی اس بے ساختہ محبت اور جذباتی حالت کی وجہ سے میری کوئی تعلیمی قابلیت یا میری کوئی بہت بڑی خوبی نہیں تھی، بلکہ اس سب کی وجہ صرف اور صرف وہ پرانا مسودہ تھا جو میری مسل میں موجود تھا، کیونکہ اس مسل میں میری ڈگریوں کے ساتھ ایک کاغذ تھا جس پر میرے مرحوم والد کے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ایک انتہائی نایاب اور پیچیدہ حسابی مسودہ درج تھا۔ وہ کاغذ وقت گزرنے کی وجہ سے پیلا پڑ چکا تھا اور اس کے کنارے جگہ جگہ سے کٹ چکے تھے، لیکن اس پر لکھی ہوئی تحریر اب بھی بالکل صاف اور واضح تھی۔ وہ شخص مجھے اپنے سینے سے لگائے کئی منٹ تک اسی طرح روتا رہا۔ اس کے پٹھوں کی لرزش اور اس کے گرم آنسو میرے کندھے پر گر رہے تھے، جس سے مجھے اس کے اندر چھپے ہوئے کسی بہت بڑے طوفان کا احساس ہو رہا تھا۔ میں ایک بت کی طرح ساکت کھڑا تھا۔ میرے ہاتھ اب بھی اس پرانی مسل کو تھامے ہوئے تھے اور میرا وجود حیرت اور بے یقینی کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس صورتحال پر کیا رد عمل دوں۔ کیا میں اسے اپنے آپ سے دور کر دوں یا اس کے خاموش ہونے کا انتظار کروں؟ کچھ دیر کے بعد جب اس کے رونے کی شدت میں کچھ کمی آئی تو اس نے آہستہ سے مجھے اپنے پاس سے الگ کیا، لیکن اس نے میرے دونوں کندھوں کو اپنے ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، جیسے اسے ڈر ہو کہ اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کہیں غائب ہو جاؤں گا۔ اس نے اپنی سرخ آنکھوں کے ساتھ میری طرف دیکھا، جن میں اب حقارت یا بے اعتنائی کا نام و نشان بھی نہیں تھا، بلکہ ان میں ایک ایسی عقیدت اور محبت تھی جو ایک انسان اپنے محسن کے لیے اپنے دل میں رکھتا ہے۔ اس نے اپنی میز پر پڑے ہوئے اس پیلے کاغذ کو اٹھایا اور کانپتی ہوئی آواز میں مجھ سے پوچھا، یہ کاغذ تمہارے پاس کہاں سے آیا اور اس پر لکھی ہوئی یہ تحریر کس کی ہے؟ میں نے اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیری اور انتہائی عاجزی کے ساتھ اسے بتایا کہ یہ کاغذ تو میرے مرحوم والد کی آخری نشانی ہے، جو ایک بہت ہی قابل اور درویش صفت استاد تھے، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی علم کو بانٹنے میں گزار دی تھی۔ یہ سنتے ہی اس شخص کے چہرے پر ایک ایسا تاثر ابھرا جیسے اسے زندگی کی سب سے بڑی گمشدہ امانت مل گئی ہو۔ اس نے ایک بار پھر اس کاغذ کو چوما اور اسے اپنی آنکھوں سے لگایا، پھر اس نے مجھے اپنے پاس پڑی ہوئی ایک شاندار کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے اس قیمتی کرسی پر اپنے میلے کپڑوں کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس نے خود آگے بڑھ کر مجھے بازو سے پکڑا اور بڑی عزت کے ساتھ اس کرسی پر بٹھا دیا۔
وہ خود میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا اور اپنی میز پر رکھے ہوئے اس کاغذ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ تم نہیں جانتے کہ یہ صرف ایک کاغذ نہیں ہے، بلکہ یہ میری پوری زندگی کا اثاثہ ہے اور میری کامیابی کی وہ چابی ہے جسے پچھلے کئی سالوں سے مجھ سے گم ہو چکی۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے ماضی کے دریچوں کو کھولتے ہوئے مجھے بتانے لگا کہ آج سے 15 سال پہلے وہ ایک انتہائی غریب، یتیم اور لاچار نوجوان تھا جو پڑھنا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس فیس دینے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ وہ شہر کے ہر بڑے کالج اور یونیورسٹی کے چکر کاٹتا تھا، لیکن غربت کی وجہ سے اسے ہر جگہ سے دھتکار دیا جاتا تھا۔ ان حالات میں جب وہ زندگی سے بالکل مایوس ہو چکا تھا اور خودکشی کرنے کا سوچ رہا تھا، اس کی ملاقات میرے والد سے ہوئی، جو اس وقت ایک سرکاری اسکول میں پڑھاتے تھے۔ میرے والد نے اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی پڑھنے کی تڑپ کو پہچان لیا اور اسے اپنے گھر لے آئے۔ انہوں نے نہ صرف اپنے پاس سے اس کی فیسیں ادا کیں، بلکہ اسے اپنے بیٹے کی طرح اپنے گھر میں رکھ کر پڑھایا اور اسے علم کے ان خزانوں سے روشناس کروایا جن تک اس کی رسائی ناممکن تھی۔ اس شخص نے روتے ہوئے بتایا کہ تمہارے والد کوئی عام استاد نہیں تھے، بلکہ وہ ریاضی اور سائنس کے ایک ایسے جینیس تھے جن کی قدر اس بے رحم دنیا نے کبھی نہیں کی۔ انہوں نے اپنی زندگی کی آخری عمر میں ایک ایسا انقلابی اور جدید فارمولہ تیار کیا تھا جو کمپیوٹر سائنس اور ڈیٹا ٹیکنالوجی کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا تھا۔ یہ وہی فارمولہ تھا جو اس پیلے کاغذ پر درج تھا۔ انہوں نے یہ فارمولہ اس شخص کو تحفے کے طور پر دیا تھا اور کہا تھا کہ جب تمہاری پڑھائی مکمل ہو جائے تو اس فارمولے کی مدد سے اپنا کام شروع کرنا، یہ تمہاری تقدیر بدل دے گا۔ اس شخص نے مزید بتایا کہ میں نے اپنے استاد کے اسی فارمولے کو بنیاد بنا کر ایک چھوٹا سا سافٹ ویئر تیار کیا جس نے مارکیٹ میں آتے ہی دھوم مچا دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے میں ایک معمولی ملازم سے اس بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کا مالک بن گیا۔ آج یہ جو فلک بوس عمارت تم دیکھ رہے ہو اور یہ جو اربوں روپوں کا بزنس ہے، یہ سب کچھ تمہارے والد کی اس ایک رات کی محنت اور اس علم کا صلہ ہے جو انہوں نے مجھے دیا تھا۔ لیکن کچھ سال پہلے جب میں اپنے دفتر کو منتقل کر رہا تھا تو مجھ سے اس اصل فارمولے کا وہ کاغذ گم ہو گیا تھا جس پر تمہارے والد کے اپنے ہاتھ کے دستخط تھے۔ اس کاغذ کے گم ہونے کے بعد سے مجھے ایک شدید گلٹ اور ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں نے اپنے محسن کی سب سے بڑی امانت کو ضائع کر دیا ہے۔ میں نے اپنے ملازموں کو دن رات ایک کر کے اس کاغذ کو ڈھونڈنے پر لگا دیا، لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ اس کے ساتھ ہی میرے دل میں ایک شدید خواہش بھی تھی کہ میں اپنے استاد کے خاندان کو ڈھونڈوں اور ان کے اس عظیم احسان کا بدلہ چکاؤں، کیونکہ جب میں کامیاب ہوا تھا اس وقت تک تمہارے والد اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور مجھے ان کے گھر کے نئے پتے کا علم نہیں تھا۔ میں نے پچھلے 5 سالوں میں کئی وکیل اور نجی جاسوس اس کام پر لگائے کہ وہ کسی بھی طرح میرے استاد کے بچوں کا سراغ لگائے تاکہ میں ان کی خدمت کر سکوں اور اس دولت کا ایک بڑا حصہ ان کے قدموں میں رکھ سکوں، جو دراصل ان کے والد کی ہی بدولت مجھے ملی تھی۔ لیکن مجھے ہر جگہ سے ناکامی ملی اور میں روزانہ رات کو اس دکھ کے ساتھ سوتا تھا کہ میں ایک ناشکر انسان ہوں جس نے اپنے محسن کے بچوں کو اس حال میں چھوڑ دیا ہے۔ وہ شخص بات کرتے کرتے مسلسل اس کاغذ کو دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے پر خوشی اور حیرت کا ایک عجیب سا امتزاج تھا۔
اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ آج جب تم یہ بوسیدہ فائل لے کر میرے سامنے آئے اور میں نے اس فائل کے اندر اپنے استاد کی وہ مخصوص تحریر اور ان کے دستخط دیکھے تو مجھے ایسا لگا جیسے خود تمہارے والد نے آسمان سے میری اس بے چینی کو دیکھ کر تمہیں میرے پاس بھیجا ہے، اور مجھے مزید کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے یا دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی یہ ساری باتیں سن کر میرے ذہن کے اندر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا۔ میں پچھلے 5 سالوں سے جس ناکامی کا رونا رو رہا تھا اور جس غربت کو اپنا مقدر سمجھ بیٹھ گیا تھا، وہ دراصل ایک ایسا راستہ تھا جو مجھے یہاں تک لانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اگر مجھے ان 50 کمپنیوں میں سے کسی ایک جگہ بھی نوکری مل جاتی تو میں شاید زندگی بھر ایک معمولی ملازم بن کر وہیں سڑتا رہتا اور کبھی اس عمارت تک نہ پہنچ پاتا۔ قدرت مجھے پچھلے 5 سالوں سے ہر دروازے سے اس لیے دور رکھ رہی تھی کیونکہ میری منزل کسی چھوٹے سے کمرے کی نوکری نہیں تھی، بلکہ میری منزل اس بڑی کمپنی کا وہ دفتر تھا جہاں میرے والد کی امانت میرا انتظار کر رہی تھی۔ میرے دل سے وہ سارا بوجھ، وہ سارا غصہ اور وہ ساری مایوسی پل بھر میں غائب ہو گئی جو پچھلے 5 سالوں سے میری روح کو کچل رہی تھی۔ مجھے اپنے مرحوم والد پر ایک بار اتنا بھی فخر محسوس ہونے لگا جیسا مجھے ان کی زندگی میں ہوتا تھا۔ وہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنی اسناد اور اپنے علم کی بدولت میری حفاظت کر رہے تھے۔ وہ شخص اب بالکل پرسکون ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور اس کے چہرے پر ایک پختہ عزم دکھائی دے رہا تھا۔ راز جو تھا وہ پوری طرح کھل چکا تھا۔ سازشیں بھی اور ناکامیاں بھی ختم ہو چکی تھیں اور میرے والد کا وہ پرانا کاغذ میری زندگی کا سب سے بڑا معجزہ بن کر سامنے آ چکا تھا۔ لیکن کہانی ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس سی ای او نے اب میری اس بسیدہ فائل کو بند کر کے اپنی میز پر رکھ دیا تھا۔ اس سی ای او نے اپنے فون کا ریسیور اٹھایا اور اپنے تمام اعلیٰ عہدیداروں کو فوراً اپنے کمرے میں پہنچنے کا حکم دیا۔ چند ہی منٹوں میں کمپنی کے تمام ڈائریکٹرز اور مینیجرز گھبرائے ہوئے اس عالیشان دفتر میں داخل ہوئے۔ وہ سب حیران تھے کہ ان کا سخت گیر سی ای او اس وقت ایک خستہ حال اور میلے کپڑے والے نوجوان کے سامنے اس قدر جذباتی کیوں کھڑا ہے۔ اس شخص نے تمام افسران کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور میری اس بسیدہ فائل کو اپنے ہاتھ میں لے کر سب کے سامنے بلند کیا۔ اس نے انتہائی رعبدار اور گونجدار آواز میں کہا کہ آپ سب لوگ اس نوجوان کو غور سے دیکھ لیں جو یہاں چپڑاسی کی نوکری کی درخواست لے کر آیا تھا، لیکن آج سے یہ اس کمپنی کا چپڑاسی نہیں بلکہ اس پوری امپائر کا برابر کا مالک اور میرا پارٹنر ہے۔ یہ سنتے ہی پورے کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی اور تمام افسران کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس شخص نے سب کے سامنے اس پیلے کاغذ کو میز پر رکھا اور بڑی عقیدت سے کہنے لگا کہ یہ کمپنی جس فارمولے اور جس بنیاد پر کھڑی ہے وہ دراصل اس نوجوان کے عظیم والد کی ایجاد تھی، جن کا میں زندگی بھر قرض دار رہا۔ انہوں نے مجھ پر وہ احسان کیا تھا جسے میں اپنی جان دے کر بھی نہیں اتار سکتا۔ اس لیے آج سے ان کا بیٹا اس کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا چیئرمین ہوگا اور اس کا ہر حکم اس کمپنی کا آخری فیصلہ مانا جائے گا۔ اس نے اسی وقت چپڑاسی کی نوکری والے میرے فارم کو اپنے ہاتھوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا اور وہ اپنے سیکرٹری کو حکم دیا کہ وہ فوراً میرے لیے کمپنی کے 50% حصے کے قانونی کاغذات تیار کرے جن پر میری شراکت داری کی مہر لگی ہو۔
میں یہ سب دیکھ کر اپنی جگہ پر بالکل ساکت کھڑا تھا۔ میری آنکھوں سے خوشی اور بے یقینی کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کوئی بہت ہی خوبصورت اور سحر انگیز خواب دیکھ رہا ہوں۔ پچھلے 5 سالوں کی وہ تمام راتیں جب میں بھوکے پیٹ سویا تھا، وہ تمام دن جب میں نے شہر کی جلتی ہوئی سڑکوں پر پیدل چل کر اپنے جوتے گھسائے تھے، اور وہ 50 کمپنیاں جنہوں نے مجھے حقارت سے دھتکار دیا تھا، وہ سب منظر میرے دماغ میں ایک ایک کر کے گھوم گئے۔ قدرت کا انصاف کتنا انوکھا تھا کہ جس مٹی پر میں 5 سال سے رل رہا تھا، اسی مٹی نے آج مجھے آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا تھا۔ میرے والد کا وہ علم اور ان کی درویشی آج میرے لیے ایک ایسی ڈھال بن چکی تھی جس نے میری زندگی کے تمام دکھوں کو پل بھر میں ختم کر دیا تھا۔ CEO نے مجھے گلے سے لگایا اور کہا، میرے بھائی، اب تمہیں کسی کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنے گھر جاؤ اور اپنی والدہ کو بتاؤ کہ ان کے بیٹے کے دکھ کے دن اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکے ہیں۔ میں اسی وقت اس دفتر سے باہر نکلا اور عمارت کا پورا ماحول میرے لیے بدل چکا تھا۔ جو محافظ کچھ دیر پہلے مجھے اندر آنے سے روک رہے تھے، اب وہ میرے سامنے ادب سے سر جھکائے قطار میں کھڑے ہوئے تھے اور مجھے صاحب صاحب کہہ کر پکار رہے تھے۔ میں تیز تیز قدموں سے اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ میرے ہاتھ میں اب وہ بوسیدہ فائل نہیں تھی، بلکہ میری زندگی کا ایک نیا اور سنہرا پروانہ تھا۔ جب میں اپنے کچے اور ٹوٹے ہوئے گھر کے دروازے پر پہنچا تو میری ماں صحن میں بیٹھی میری واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی پرانی فکر اور بھوک کے تاثرات تھے۔ میں نے دوڑ کر اپنی ماں کو گلے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میری ماں نے گھبرا کر میرے چہرے کو چوما اور پوچھا کہ کیا ہوا بیٹا؟ کیا وہاں سے بھی انہوں نے تمہیں نکال دیا؟ میں نے روتے ہوئے مسکرا کر اپنی ماں سے کہا کہ نہیں امی، اب ہمیں کبھی بھوکا نہیں سونا پڑے گا۔ اب ہمارے دکھ کے دن ختم ہو گئے ہیں۔ میرے والد کے ایک پرانے شاگرد نے مجھے میرا اصل مقام اور حق واپس لوٹا دیا ہے۔ یہ سن کر میری والدہ بھی اپنے کمرے سے لاٹھی کے سہارے باہر نکل آئے۔ جب میں نے انہیں پوری کہانی سنائی تو ان کا سر فخر سے بلند ہو گیا اور انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ ان کی آنکھوں میں اپنے علم اور اپنی ایمانداری کا وہ صلہ دیکھ کر ایک ایسا سکون تھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اگلے ہی دن کمپنی کی ایک شاندار گاڑی ہمارے کچے گھر کے باہر آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ CEO خود ہمارے گھر آیا تھا اور اس نے میرے بوڑھے والدین کے پیروں کو چھو کر ان سے دعائیں لی تھیں۔ وہ ہمیں اس کچے مکان سے نکال کر شہر کے سب سے بہترین اور پرسکون علاقے میں بنے ہوئے ایک نئے اور ایک عالیشان گھر میں لے گیا، جہاں زندگی کی ہر نعمت اور ہر سکھ موجود تھا۔ میری 5 سالہ طویل اور جان لیوا بے روزگاری، در بدری اور فاقہ کشی اب ہمیشہ کے لیے ایک قصہ پارینہ بن چکی تھی۔ میں اب اس بڑی کمپنی کی سب سے اونچی کرسی پر بیٹھتا تھا اور بڑے بڑے افسران میرے سامنے ادب سے کھڑے ہوتے تھے، لیکن میں نے اپنی اس کامیابی کے بعد بھی اپنے ماضی کو کبھی فراموش نہیں کیا۔ میں نے اپنے نئے اور شاندار دفتر کے بالکل سامنے اپنے والد کی وہ پرانی اور پھٹی ہوئی مسل ایک شیشے کے خول میں سجا کر رکھ دی تھی، تاکہ وہ مجھے ہمیشہ یاد دلاتی رہے کہ انسان پر چاہے کتنا ہی برا وقت کیوں نہ آ جائے، اسے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی 50 دروازوں کا بند ہونا دراصل اس ایک بڑے اور معجزاتی دروازے کے کھلنے کا پیش خیمہ ہوتا ہے جو قدرت نے آپ کی تقدیر بدلنے کے لیے مخصوص کر رکھا ہوتا ہے۔ میری وہ تعلیمی اسناد جنہیں دنیا نے ردی سمجھا تھا،
میرے والد کے اس ایک کاغذ کی بدولت انمول ہو چکی تھیں، اور یوں میری ناکامیوں کا وہ طویل سفر ایک لازوال کامیابی اور خوشحالی میں بدل گیا۔ جہاں انسان پر برا وقت آتا ہے اور کامیابی کے تمام دروازے اس پر بند ہو جاتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، لیکن قدرت کا اپنا ایک نظام ہے۔ وہ انسان کو ہر اس جگہ سے مسترد کرواتی ہے جو اس کے شایان شان نہیں ہوتی، تاکہ اسے اس کے اصل اور اعلیٰ مقام تک پہنچا سکے۔ اس کے ساتھ ہی یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ والدین کی دی ہوئی اچھی تربیت، ان کا حلال رزق اور علم ہی انسان کا اصل اثاثہ اور امانت ہوتے ہیں، جو نسلوں بعد بھی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کی تقدیر کو بدلنے کا وسیلہ بنتے ہیں۔ جب انسان پر برا وقت آتا ہے اور کامیابی کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، لیکن قدرت کا اپنا ایک نظام ہے جو انسان کو ہر اس جگہ سے مسترد کرواتی ہے جو اس کے شایان شان نہیں ہوتی، تاکہ اسے اس کے اصل اور اعلیٰ مقام تک پہنچا سکے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ والدین کی دی ہوئی اچھی تربیت، ان کا حلال رزق اور علم ہی انسان کا اصل اثاثہ اور امانت ہوتے ہیں، جو نسلوں بعد بھی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کی تقدیر بدلنے کا وسیلہ بنتے ہیں۔